السلام علیکم دوستو، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میرا نام ہے فضل عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فضل شاہ سی۔ آج کی یہ ویڈیو ایک خاص ٹاپک پہ ہے کہ اصیل کی پہچان کیا ہے، جو فرمائش کی ہمارے ابرار بھائی نے۔ تو ابرار بھائی، یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے بنائی جا رہی ہے، نہیں تو روٹین کے حساب سے ویڈیو کچھ اور تھی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دوستو، آج کا ٹاپک ہے لسانی مرغوں کی پہچان۔ لسانی مرغوں کی کیا پہچان ہوتی ہے، یہ کس طرح کے ہوتے ہیں، اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، پھر آپ سے میں کچھ اصیل مرغے اپنے شوق ان کے شیئر بھی کروں گا تو تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلے لسانی مرغے، لسانی کا مطلب یہ ہے جس کا کوئی ثانی نہ ہو۔ لسانی مرغوں کا جو چہرہ ہوتا ہے یہ درمیانہ چہرہ ہوتا ہے، نہ بہت زیادہ پتلا ہوتا ہے نہ بہت زیادہ موٹا ہوتا ہے، درمیانہ چہرہ ہوتا ہے۔ اس میں سیکنڈ چیز آتی ہے آنکھ۔ آپ کو پتہ ہے تمام مرغوں کی آنکھیں سفید ہم زیادہ پسند کرتے ہیں، اصیل مرغوں میں سفید آنکھیں زیادہ اچھی ہوتی ہیں، لیکن لسانی کو کچھ اپنی کیٹیگری کی آنکھ کی۔ سب سے پہلے اس کی جو آنکھ ہوگی یہ پتلی اور لمبی ہوگی اور گول شیپ میں بالکل نہیں ہوگی۔ لمبی آنکھ سے مراد یہ ہے کہ چھوٹی آنکھ ہوگی اور لمبی ہوگی، لمبی سے جیسے سرمے والی آنکھ ہم اسے عام الفاظ میں بول سکتے ہیں۔ پھر اس کی آنکھوں کے ڈورے، اس آنکھوں کی رنگت، ہر مرغے کی آنکھ سفید بہت اچھی آنکھ ہوتی ہے، لیکن لسانیوں میں سفید آنکھ کے جو کالا دھبا ہے اس کے پیچھے ایک سفید آنکھ ہوگی، اس کے پیچھے ایک ہلکی بلیو لائن ہوگی، اس کے لاسٹ میں جو ٹاپ آف لاسٹ ہے اس میں سرخ کلر کے ڈورے ہوں گے، جیسے خونی آنکھ جس کو ہم بول سکتے ہیں، خون کی طرح چمکنے والی آنکھ، لیکن اس میں سینٹر میں سفید پن لازمی ہوگا۔ جیسے جیسے لسانی مرغوں کی عمر بڑھتی ہے ان کے آنکھ کا دائرہ ڈیلے جنہیں ہم بولتے ہیں یہ اور صاف اور واضح ہو جاتے ہیں اور ڈورے ان کے اور بڑے ہو جاتے ہیں۔ لسانی مرغوں کی جو نوک ہے یہ سفید رنگ میں بھی ہوتی ہے، بادامی رنگ میں بھی ہوتی ہے، اور یہ جو نوک ہے یہ بہت سخت ہوگی، جیسے بعض کی نوک ہوتی ہے گول نوک اور سخت نوک۔ یہ بھی لسانیوں میں ایک اچھی چیز آ جاتی ہے۔ پھر لسانیوں کی نوک کے اوپر ایک لائن، جیسے کئی مرغوں کی نوک کے اوپر دو لائنیں بنی ہوتی ہیں، نشان بنے ہوتے ہیں لائنوں کے، وہ بنے ہوتے ہیں۔ یہ اصالت میں بات کر رہا ہوں۔ پھر لسانی مرغوں کے کان آ جاتے ہیں۔ لسانی ہیں ان کے جو کان ہیں یہ باہر کی طرف کبھی نہیں ہوں گے، یہ اندر ہوں گے، ہمیشہ چپٹے ہوئے کان ہوں گے۔ ان کے کانوں کے اوپر سفید رنگ کی زردی ٹیپ ہوگی جن کو ہم چٹکنے بولتے ہیں۔ چٹکنے سے مراد کانوں کا سفید ہونا، اس کو ہم چٹکنے بولتے ہیں۔ یہ بھی خالص لسانی کی نشانیوں میں ایک نشانی گنی جاتی ہے۔ لسانی کا جو جبڑا ہے وہ بہت سخت ہوگا اور بہت موٹا ہوگا۔ پتلے جبڑوں میں لسانی نہیں ہوتے، لسانی موٹے جبڑوں میں ہوتے ہیں جن کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہوتی ہے، جو مارنے کے لیے زیادہ، یعنی کہ اگر ان کو مار پڑ رہی ہے یا ان کو کیل لگ رہی ہیں تو ان کا جبڑا بہت اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ ان کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی۔ لسانیوں کے تاج دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک بینگم لسانی ہے، اس میں ہم لاسٹ میں بات کریں گے، ایک عام لسانی ہے۔ لسانیوں کے تاج جو ہوتے ہیں سخت ہوتے ہیں اور چھوٹے اور کھڑے ہوتے ہیں، جو عام لسانی ہے۔ پھر ان کی جو سر ہے موٹے سر ہوں گے اور سروں کے پیچھے کچھ ان کے پر جو ہے نا، پروں کا رنگ سفید ہوگا، یعنی کہ 8-10 بیچ میں مشکل کالے پروں میں 8-10 پر سفید کے بھی دانے دانے کے حساب سے ہوں گے۔ یہ اصیل کی خاصیت ہوتی ہے، خالص اصیل جو ہوتی ہیں ان کی یہ نشانیاں ہوتی ہیں۔ لسانی جو برڈز ہیں ان کے گلے کے نیچے پترے جن کو ہم بولتے ہیں لمبے لمبے، وہ ایک بینگم میں ہوتے ہیں، لیکن جو عام لسانی ہوتے ہیں، عام بریڈ چل رہی ہوتی ہیں، ان میں گلوں کے نیچے پترے نہیں ہوں گے، نشان ہو سکتے ہیں لیکن پترے نہیں ہو سکتے جو عام لسانی ہے۔ لسانیوں میں بینگم بھی لسانی ہوتے ہیں، جو استاد صفدر صاحب کی بریڈز ہیں یا انہوں نے اپنے استادوں سے جو بریڈ لی ہے وہ بینگم اصیل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو کیٹیگری ہوگی بینگم کی، ایک تاج والے اور ایک باہر تاج والے۔ لسانی جتنے بھی پیور بریڈ میں ہیں وہ ڈبل ہٹی میں ہوتے ہیں، چیڑے ہوتے ہیں اور لمبے ہوتے ہیں۔ کئی مرغے آپ نے دیکھیں کہ وہ گول شیپ میں ہوتے ہیں، یعنی کہ سر بھی، گردن بھی ان کے برابر ہوتی ہے، دم بھی برابر ہوتے ہیں، لیکن لسانی ایسے نہیں ہوتی۔ لسانیوں کی مرغوں کی چھوٹی گردن ہوگی، گول گردن ہوگی، سخت مضبوط گردن ہوگی، گردن کے جوڑ بہت زیادہ سخت ہوں گے، ٹوٹے ہوئے جوڑ جنہیں ہم بولتے ہیں، بالکل بھی ہوا ان میں سے نہیں گزرے گی، اور لمبے ایسے ہوں گے کہ جیسے سر سے گردن سے بڑی ان کی دم ہوگی اور پریاں ہوں گی بیچ میں، ٹھیک ہے۔ لسانی کے جو زیادہ تر پلے ہیں، یعنی کہ پروں سے مراد سائڈوں والے جو پر ہوتے ہیں، یہ 27 سے 28 پر ہوتے ہیں۔ عام مرغوں میں یہ 22 ہوتے ہیں، 23 ہوتے ہیں، لیکن لسانی میں کیونکہ پلوں کا اضافی پن ہوتا ہے، زیادہ پن ہوتا ہے،
یہ لمبے پلوں والے ہوتے ہیں مرغے، تو ان کے جتنے پر ہیں یہ 27 سے 28 29 پر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن 27 سے 28 نارمل لسانی مرغے بریڈرز میں پر ہوتے ہیں۔ ان کے پلوں کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ ان کے پلوں میں سفید پریاں ہوں گی، سائڈ میں پلوں میں نا سفید کچھ پر 2 پر 1 پر 3 پر سفید لازمی ہوں گے، جبکہ یہ پورا مرغہ مشکا ہوگا۔ پھر ان کی جو گردن کے پر ہیں ان میں بھی سفید پر لازمی ہوں گے، کچھ گول مڑے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے خالص کی وجہ سے، اور کچھ میں سیدھے ہوتے ہیں۔ گلوں میں سفید پر لازمی ہوں گے، سفید ہلکے سفید ٹائپ مشکے بھی اور سفید بھی۔ ان کی جو مرغوں کا اصل رنگ ہے وہ مشکا رنگ ہے، لیکن جب بھی آپ ان کے پر اٹھائیں گے نیچے سے دیکھیں گے، پشم نیچے سے دیکھیں گے تو وہ بالکل آپ کو سفید جیسے روئی ہوتی ہے ایسے آپ کو نظر آئے گی۔ یہ لسانی کی بھی ایک اچھی پہچان ہے۔ پھر لسانی کی جو ہڈی ہوتی ہے یہ بہت سخت اور موٹی ہڈی کے بنے ہوئے مرغے ہوتے ہیں۔ ان کی جو دم ہے وہ بھی پتلی لمبی سریوں والی دم ہوتی ہے، اس میں سفید پریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، کئیوں میں کم ہے، لیکن جتنا خالص لسانی ہوگا اس میں اتنی سفید پریاں زیادہ ہوگی۔ لسانی کا جو نارمل مہر ہے یعنی کہ نارمل ویٹ ہے وہ 2800 2900 3 کلو، جو استاد صفدر والے بینگم ہیں 2800 2900 3 کلو کے آس پاس یہ مرغے ہیں۔ پھر لسانی کی جو نلی ہے یہ ہلکی بادامی نوک نلی میں بھی آتے ہیں، سفید نوک نلی میں بھی آ رہے ہیں ٹھیک ہے، کیونکہ کافی سارے کراس آج کل آ چکے ہیں جو خالص بہت کم ہیں۔ کراسوں میں کچھ سفید نلی میں پائی گئی ہیں، کچھ ہلکی بادامی نوک نلی میں بھی پائے جاتے ہیں۔ لسانی یہ مشہور اس لیے ہوئے تھے کہ کچھ مرغے بہت زیادہ پیڑوں میں نام کما لیے، وہ ایسے کما لیے کہ یہ جو لسانی مرغے تھے یہ لڑنے میں بہت زیادہ اچھے مرغے تھے۔ یہ ایسے مرغے تھے جن کو ہم گاٹا بھن بھی بولتے تھے، یعنی کہ گردن توڑ دینے والے مرغے۔ یہ ان کی لڑائی جلدی ختم ہو جاتی اور یہ اگلے دشمن کا اگلے مرغے کا گردن توڑ دیتے تھے، کیونکہ اس ٹائم غیر قلعوں کی لڑائی ہوتی تھی پرانے دور میں، تو اس میں وہ مرغے کامیاب ہوئے جو جلدی لڑے اور اچھے لڑیں اور مضبوط لڑیں۔ ان میں قوت برداشت بھی بہت زیادہ ہے لسانی میں۔ لسانی کی جو نلی پہ ہم بات کر رہے تھے وہ لسانی مرغی ہیں، ان کی نلی سفید میں بھی ہوتی ہے اور پیلی ہلکی پیلی بادامی نوک نلی میں بھی ہوتی ہے، لیکن جو زیادہ اچھی نوک ہے وہ نوک نلی ہے وہ بادامی ہے۔ ان کے جو کیل ہوتے ہیں یہ کالے رنگ میں کیل ہوتے ہیں اور پاؤں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں۔ جتنا خالص لسانی ہوگا اس کے کیل اتنے زیادہ کالے ہوں گے۔ یہ اصیلوں میں لسانیوں میں ایک خاص اس کی پہچان ہے۔ لسانی جو مرغے ہوتے ہیں بیسیکلی ان کا رنگ مشکا ہوتا ہے، مشکے کا مطلب کالا رنگ ہوتا ہے، لیکن اس کو جب دھوپ پہ کھڑا کریں یا عام روٹین میں اس کے اوپر لائٹ پڑے تو یہ نیلی ہلکی چمک مارتے ہیں۔ یہ لسانی میں بھی ایک اس کی خاص پہچان ہے۔ اچھا دوستو، اب بات کرتے ہیں استاد صفدر والے جو بینگم مرغے ہیں ان کی۔ استاد صفدر والے جو بینگم مرغے ہیں ان کے جو تاج ہوتے ہیں عام لسانیوں کی نسبتاً بہت بڑے ہوتے ہیں، جیسے دیسی مرغوں کے تاج ہوتے ہیں، لیکن جو استاد صفدر والے بینگم ہیں یہ سرخ رنگ کے ان کا تاج اور بہت سخت تاج ہوگا، اور ان کا تاج کنکروں والا تاج ہوگا جو کافی بڑا ہوگا۔ پھر ایک چیز استاد صفدر کے مرغوں میں اور بھی ہے کہ ان کے جو گلے کے نیچے پترے ہوتے ہیں، جیسے دیسی مرغوں کے لمبے لمبے پترے ہوتے ہیں ایسے ہی لسانی بینگم کے مرغوں کے پترے بہت لمبے ہوتے ہیں۔ یہ بھی استاد صفدر کے مرغوں کی ایک خاص نشانی ہے جو صرف استاد صفدر کے بینگم میں ہی پائی جاتی ہے، کہ ان کے پترے لمبے ہوں گے اور کھڑے ان کے تاج ہوں گے جس طرح دیسی مرغوں کے کھڑے تاج ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی انتہائی کیلکار اور بہت تیز مرغے لڑائی میں مانے جاتے ہیں۔ دوستوں، ہر مرغہ لسانی نہیں ہوتا، یعنی کہ جو مشکل رنگ آپ دیکھ لیں وہ لسانی نہیں ہوتا۔ لسانی کی خاص نشانی ہے جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائی ہے۔ اس کے علاوہ جیسے جیسے آپ کا تجربہ اس فیلڈ میں بڑھے گا آپ کو ہر ایک چیز کا باقاعدہ سمجھ آ جائے گا کہ ان کی آنکھ کیسی ہے، ان کے کان کیسے ہیں، یہ کون سی بریڈ میں زیادہ تر اب ان کے بہت زیادہ شکاریوں نے بہت زیادہ کراس بنا لی ہے۔ ہر بریڈ میں 8 10 کراس ڈال کے بینگم کے، لسانیوں کے، مشکوں کے، سلیٹوں کے، امروئیں کے مختلف کراس ڈلوا کے مختلف بریڈز بنا لی ہیں۔ تو ابھی آج کے دور میں یہ کنفرم کہنا کہ یہ ایک بریڈ میں سے آ رہا ہے یہ بہت مشکل ہے۔ مزید میں آپ سے کچھ برڈز بھی جو اپنے ذاتی برڈز ہیں میں آپ کو ان کا شوق بھی کروں گا لاسٹ میں۔ تو یہ اسپیشل ویڈیو ابرار بھائی کے لیے تھی جو ان کی فرمائش میں بنائی گئی ہے، تو آپ میرے برڈز کا شوق کریں، پھر آپ سے اجازت چاہیں گے۔